عیسائی دعوے کر رہے تھے وہ جھوٹے لے، اور پنجتن پاک جو تھے وہ صادقین کہلائے۔ تو یہ 5 ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے چلو، کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا نام لو تو عادت پڑ جائے گی سچ بولنے کی۔ اب سچ دیکھیے، سچ دین سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ دین کا پہلا اصول تو ہوتا ہے کہ سچ بولا جائے، اور نبی کی سچائی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ کافر بھی یہ کہیں کہ تو صادق ہے، تو امین ہے۔ ایام جہالت میں بھی جب ابھی نبوت کا اعلان سرکار نے نہیں کیا تو سارے مکے کے کافر سرکار کو صادق سچا سمجھ، تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو صادق ہے اور امین ہے، امانت دار ہے، معاذ اللہ تو نے کبھی خیانت کی ہی نہیں، سب کی امانتیں تیرے پاس رہتی ہیں، جیسی رہتی ہیں ویسی تو واپس کرتا ہے۔ تو 2 چیزیں نبی ہونے کے لیے ضروری ہیں، ایک صادق ہو اور ایک امین ہو۔ تو اسی طرح امام بھی صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اب امانت اور صداقت، ان 2 پہ علی کو جانچ لیجئے، جو نبی میں ہے صداقت اور امانت کی حفاظت، خیانت نہیں۔ تو اب سرکار علی کے پاس کیا چھوڑ کے امانت جا رہا ہے؟ پوری امت نبی کی امانت ہے علی کے پاس، پوری امت علی پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ امانت واپس کہاں سرکار لیں گے؟ محشر کے میدان میں۔ کیوں بھائی علی امت چھوڑ کے آیا تھا، کیسی ہے امت؟ اب کیا کمال ہے علی کا کہ نبی پوری امت علی پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی اور پہ نہیں، نہ کسی سے بات کی ہے، یا علی تمہارے حوالے ہے یہ امت۔ اب قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا نبی جب امت کسی کو دیتا ہے تو اس میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی ہوتی ہے کہ نبی جیسا ہو، ایسی تھوڑی دے دے گا۔ ارے صرف پیغام پہنچانا تھا، مکے میں سورہ برات پڑھ کے سنانا تھا، تو نبی سے اللہ نے کہا اس کو بھیجو جو تم میں سے ہو، انت منی، علی تم مجھ سے ہو، تو وہ لے کے پیغام جائے۔ تو امت بھی اس کو دینی ہے کہ جو نبی سے ہو، اس کے حوالے ہم پوری امت کریں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ امت بہت بڑی چیز، اس کی بڑی تعریفیں قرآن میں کی ہیں، امت کی بعد میں مذمت بھی کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ 17، 18 سے پہلے 17 اور 16 کے بعد سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کو، ایک سورہ کے کئی نام ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل قوم کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ۔ اب یہ موسیٰ کی قوم ہے، موسیٰ کے بھائی ہارون، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، پوری قوم سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے کوہ طور پہ بلایا ہے توریت دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کوہ طور پہ، اور میں اتنی راتوں میں واپس آ جاؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ میں امت پوری ہارون اپنے بھائی کے سپرد کر رہا ہوں۔ ہارون سے کہا کہ یہ امت امانت ہے میری تمہارے پاس، جب میں واپس آؤں تو یہ امت مجھے ایسی واپس کرنا، یعنی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتی ہو، جیسی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کے جانے کے بعد امت کفر اختیار کر دے، یہ خطرہ ہر نبی کے بعد رہا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ جو نبی گیا ادھر نبی گیا، وفات ہوئی اور امت کافر ہو گئی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں ایسا کیسے،
ارے ایسا کیسے، کیا مطلب 1,24,000 کیوں آئے؟ ایک ہی نبی کافی تک آئے کہ نہیں آ رہا؟ مطلب یہ کہ ایک نبی گیا، امت پھر کافر ہو گئی، پھر دوسرا نبی بھیجا گیا، وہ گیا تو پھر کافر ہو گئے، پھر تیسرا نبی بھیجا گیا۔ تو بار بار تو کفر اختیار کرتے ہیں انسان، کیوں؟ اس لیے کہ عقل استعمال نہیں کریں گے، کنجوس ہے، خائن ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ موسیٰ نے کہا امت تمہارے حوالے۔ وہاں جب گئے تو 20 دن 21 دن کا وعدہ تھا، امت انتظار کر رہی تھی کہ اب موسیٰ آ جائیں گے۔ وہاں اللہ نے یہ کہا موسیٰ سے کہ کچھ راتیں اور ٹھہر جاؤ، ابھی نہ جاؤ۔ ابھی اللہ کی محبت ہے موسیٰ سے، کچھ اور ٹھہرو، کچھ اور باتیں تم سے کرنی ہیں۔ تو راتیں بڑھ گئیں یہاں تک کہ 40 راتیں ہو گئیں۔ اب جب 40 راتیں ہو گئی، ڈبل ہو گئی، 20-21 سے بڑھ کے 40، تو امت نے ہارون سے یہ کہنا شروع کیا موسیٰ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ موسیٰ کیوں نہیں کتاب لے کر آ رہے ہیں؟ اب تک کوئی دودھ سے کیوں نہیں اترے؟ اب تک کیوں نہیں آئے؟ اب ہارون سمجھا رہے ہیں امت کو کہ بھئی نبی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اگر جیل لگا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارا نبی ہے، تم سے کیا مطلب کہ وہ دیر میں آئے یا جلدی آئے؟ آخر میں ظاہر ہے کہ جب کوئی امت بہکتی تھی نبی کے بعد جانے کے بعد، تو وہ ایک گرو گھنٹال ہوتا تھا، نبی کے پیچھے ایک آدمی کوئی پڑا رہتا تھا، اور وہ تلاش کرتا تھا موقع کہ کب نبی ادھر ادھر ہوں اور ہم امت کو کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ یہ ہماری ہم خیال ہو جائے۔ یہ بھی سرکار کی حدیث ہے کہ جو نبی آیا کم سے کم، یعنی بہت زیادہ دشمن ہوتے تھے نبی کے، لیکن جو کم سے کم تعداد لکھی ہوئی ہے حدیث پیغمبر میں وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے 3 دشمن لازمی ہوئے۔ نعرہ اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کے پیچھے 3 دشمن لگے ہوتے ہیں، اور نبی کا جو وصی ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی 3 دشمن لگے ہوتے ہیں، کسی دور کا نبی ہو یا کسی دور کا وصی ہو۔ تو اب اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ سب کا استاد ہوتا ہے، ایک سب کا استاد ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک چھپا ہوا استاد تھا بنی اسرائیل میں۔ اچھا، اب اس کا کام کیا ہے؟ وہ پوری امت کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، وہ پوری امت کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ جاسوس اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ کبھی آگے نہیں آئے گا، پیچھے سے سارا کام کرے گا، دور بیٹھا ہوگا اور وہیں سے سب دیکھ رہا ہوگا، وہاں بیٹھا ہوگا اور وہاں سے سب نظر آ رہا ہوگا، آگے بیٹھے گا تو پیچھے کی کچھ خبر ہی نہیں، تو جاسوسی وہاں سے کر رہا ہوگا۔ اب نیل ندی پار کر کے امت اتری دریا کے پار، تو اب جو گرو گھنٹال ہے بنی اسرائیل کا وہ ہے سامری، اور اللہ نے نام لے کر سامری کے حالات قرآن میں بیان کیا۔ اب امت کے ساتھ نبی ہے، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، آل ہارون ہیں، لیکن ملک بھی ہیں، سب سے بڑھ کے جبریل امین۔ یہ سب سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، امت آگے جا رہی ہے، سامری پیچھے چل رہا ہے۔ اور اس کی ایک پہچان اور تھی کہ یہ ایک تھیلی بغل میں لٹکائے رہتا ہے، اس کے اندر اس کا سارا سامان ہوتا ہے، جو مانگو اس میں سے نکل آئے گا۔ اس کو زنبیل بولتے ہیں، زنبیل لگتی ہے، اس کے اندر سے ہر چیز نکل آئے گی جو کوئی مانگے گی، اور پیچھے چلتا ہے۔ اب جب نیل ندی پار کر کے چلے بنی اسرائیل، یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اسے دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پر ایک سوار چل رہا ہے،
لیکن جب گھوڑا اس کا چلتا ہے، کیونکہ پیچھے سے یہ بات نظر آ سکتی تھی، آگے سے نہیں، تو دیکھا کہ جب وہ گھوڑا چلتا ہے اور جب وہ ریت سے اس کے سم ٹکراتے ہیں تو اس میں سے نور پھوٹتا ہے، نور کی چنگاریاں نکلتی ہیں، نور چمکتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑا بڑھتا جا رہا تھا، جہاں جہاں گھوڑا سم رکھ رہا تھا وہاں کی مٹی اٹھا کے زنبیل میں رکھ لیا، وہاں کی مٹی اٹھائی زنبیل میں رکھ لی، یعنی ہر پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتا تھا اور سمجھتا تھا کہیں نہ کہیں کام آئے گی، وہ مٹی بھی اٹھا کے رکھ لی۔ اب یہاں موسیٰ کو گئے 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، قوم ناراض ہو گئی ہارون سے اور کہا تھا موسیٰ آئیں گے، اور سنو ہارون وہ مر گئے، موسیٰ مر گئے، وہیں کہیں کوہ طور پہ رہ گئے، کچھ پتہ نہیں ان کی لاش کا، میت کا کچھ پتہ نہیں، اب نہیں آتے موسیٰ۔ اب مایوسی پھیلا دی امت میں۔ اب سمجھیے کہ اگر ہادی غیب میں ہو تو ایک طبقہ مایوسی پھیلا رہا ہوتا ہے، آتے کیوں نہیں؟ جب ہیں تو آتے۔ اب بہکانے والے ہو گئی قوم میں کہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے مایوسی پھیلانا، قرآن شروع ہوتا ہے غیب پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ قسم لے لیتا ہے کہ اگر تمہارا غیب پر ایمان نہیں ہے تو تم متقی نہیں ہو۔ متقی کی پہچان یہ کہ غیب پر یقین ہو، اس لیے کہ پورا دین غیب پر ہے، کوئی چیز ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، نہ کسی نے فرشتے دیکھے، نہ جنت دیکھی، نہ طوبیٰ، نہ سلسبیل، نہ کوثر، کوئی چیز جنت دوزخ حوریں کچھ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، سب غیبی غیب ہے، پورا دین غیب ہے۔ اور جو آئے تھے ہادی 1,24,000 پیغمبر وہ بھی سب غیب میں چلے گئے، کسی نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، نام ہی نام ہے۔ بس غیب پر یقین رکھنا، 1,00,000 آئے تھے، سرکار آئے تھے، ان کی اولاد آئی ہی، آخری آنے والا ہے، اللہ ہے، محشر ہوگا، محشر کسی نے دیکھا نہیں، پل صراط ہے، سب پر یقین رکھنا، یہ سب ہوگا۔ اور ایک بھی عقیدے سے انکار کیا، منکر ہوئے، کافر ہوئے۔ سب غیب ہے، پورا دین غیب ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں، سنا ہے، کتاب میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، یقین تو ہے نا، اس لیے لفظ یقین رکھ دیا۔ یقین رکھو، شک نہیں، شک حرام، شک حرام، شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا۔ ایسی کتاب تمہیں دے رہے ہیں جس میں شک نہیں ہے، ایسا پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس جس میں شک نہیں ہے، ایسے اقوال دے گیا ہے جس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے، یقینی یقین، یقینی یقین، یقینی یقین۔ اب کوئی یقین کو ہلا دے تو وہیں عقل استعمال ہوگی کہ یہ کہہ کیا رہا۔ اب عزاداروں کا ہر سال امتحان ہوتا ہے محرم میں کہ آپ سے یہ پوچھو کہ تلواروں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا ایٹم بم اور میزائل کا دور آنے والا؟ تو اس میں لکھ دیتا کہ ایٹم بم آئے گا، میزائل آئے گا، اے مسلمانوں پھر تم بم سے لڑنا، میزائل سے لڑنا۔ ارے اللہ کو تو یہ دیکھیے نا، علم کی بات آپ کر رہے ہیں، آؤ حج کرنے آؤ کعبے میں، اپنے اونٹوں پہ بیٹھ کے آؤ، اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ، اگر لاغر اونٹ بھی ہے تو اس پہ بیٹھ کے آؤ۔ اب تو سب ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا اونٹ پہ بیٹھ کے آؤ، تو اس کے معنی جہاز پہ بیٹھنا بدعت ہے، سب کو اونٹ پہ بیٹھ کے جانا چاہیے۔ جب اس طرح کی باتیں آنے لگے اور معاشرے میں پھیلنے لگے، سمجھ جائیے عقل استعمال نہیں ہو رہی، عقل استعمال نہیں ہو رہی۔ مجلس حسین ذکر علی عقل کو تازہ کرتا ہے کہ تمہارے پاس ہے، بچنا ہے تمہیں شک و شبہ ریب سے، یقین کی منزل پر علی اور حسین لے آتے۔ ذکر علی ذکر حسین دوبارہ سال بھر میں پھر سے سب کچھ عقل کو ریوائز کر، سبق اپنا دوہرا لو، جس کو تمہیں لے کر وہاں تک جانا ہے جو جنت کا دروازہ ہے،
صراط مستقیم پہ قائم رہنا ہے، اسی راستے پہ جانا ہے۔ صراط مستقیم بھی غیب ہے، جو راستے ہم چل رہے ہیں وہ بھی غیب ہے، ہم نے وہ راستہ بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم چل رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھا دیا گیا ولایت علی ہی صراط مستقیم۔ جس نے ولایت علی پہ شک کیا وہ صراط مستقیم پہ شک کر رہا ہے، اب وہ چلے گا کیا؟ تو اب یہاں قوم نے پہلے پروپیگنڈا کیا کہ اب موسیٰ نہیں آئیں گے، وہ مر گئے، دین سارا ختم، موسیٰ نہیں ہے تو اب دین ختم، نبی نہیں ہے تو دین ختم۔ پروپیگنڈا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی چلا گیا تو اب کچھ نہ رہا، اب ہم ہی ہم ہیں، اب ہم ہی ہم ہیں۔ ہر نبی کے بعد یہی ہوگا کہ جب نبی چلا جائے گا اب کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، نبی کچھ دے کے نہیں گیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسے دے گیا، نہ حکومت چلانے کی رقم دے گیا، اب کچھ نہیں، ہم ہی ہمیں، سب ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا علی تو ہیں، ارے علی کو مائنس اسی لیے کیا ہے کہ ہم تو ہیں، علی کو بھول جاؤ، پر نبی گیا اب ہم ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہنا شروع کیا، جب پکا ہو گیا، سامری نے دیکھا یہ پکے ہو گئے اور یہ ہر چیز سے انکار کر چکے، تو سامری آیا، قوم کو جمع کیا، یہ سب ایک ایک لفظ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، پورا قصہ قرآن سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ایسے سنا رہا ہوں جیسے قصہ، اللہ نے قصہ ہی کہا ایسے، تو میں اردو میں آسان کر کے سب سنائے دے رہا ہوں۔ آپ کو یہ ڈھونڈنے کے لیے 10 جگہ دیکھنا پڑے گا، سامری کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، بنی اسرائیل کا، میں سارا جمع کر کے پوری قرآن کی آیتوں کو ایک جگہ رکھ کے آپ کو ترتیب سے سنائے دے رہا ہوں، آرام سے سنائے، یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، اب کس سورے میں آیا تھا، اب کس سورے میں آیا تھا، میں نے سب ایک جگہ کیا، ایک جگہ کر کے یہ دیکھیے آپ کو سنا دیا، آسان اردو۔ اب جہاں جہاں آپ آیتیں پڑھتے جائیں گے، ہاں ضمیر اختر نے کہا، ہاں ضمیر اختر نے کہا، ہاں یہی ترجمہ ہے انہوں نے کہا، جب ڈھونڈیں گے، اور نہیں ڈھونڈے تو پھر ہم ہی پہ یقین کر لیجیے، کافی ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کارآمد ہے، سچی سچ۔ اس نے کہا بھائی موسیٰ نہیں آئیں گے، سامری نے کہا۔ اب نبی کے جانے کا کیا مقصد ہے، یہاں پہ ابھی سامری کے جملے سے سمجھ میں آئے گا کیا؟ نبی گیا، نبی گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، نبی کا انکار ہی تو اللہ کا انکار ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیے، نبی کا اقرار ہی تو اللہ کا اقرار ہے، محمد نہ آتے تو قولوا لا الہ کہاں ہوتا؟ نبی آ کے بتا رہا اللہ ایک ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلا اللہ ایک ہے۔ اب جب مائنس ہو گیا نبی تو اللہ بھی نہ رہا، اللہ بھی نہ رہا، تو انہوں نے بھی کہا تو ساتھ اب دیکھیے اللہ ہوتا تو کیا بنی اسرائیل کرتے؟ دلیل میں آپ کو اسی وقت قرآن سے دیتا چلا جا رہا ہوں جملوں سے، پہلے میں سوال کر لیتا ہوں تاکہ آگے کا جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پہلے میں خود ہی اس میں سے ایک بات نکال کے آپ کو سوال بنا کے دے دیتا ہوں کہ نبی گیا تو گویا قوم نے اللہ کو بھی بلا دیا کہ اللہ بھی نہیں، اور نبی کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اب سامری نے کیا کہا؟ سامری نے کہا آ بنی اسرائیل نہیں آتے میں تمہارے لیے خدا بنا دوں۔ ارے پوری قوم بولتی نا کہ کیا باتیں کر رہا ہے، خدا بنایا جاتا ہے، اللہ تو ہمارا ہے جو موسیٰ نے، اس کے معنی اللہ کو الوداع کر دیا تھا امت نے، ورنہ یہ کیسے سب کہتے ہیں ہاں سامری بنا دے خدا میرے لیے۔ اچھا اس سے پہلے ایک آیت آپ کو مل جائے گی قرآن میں، سورت بستی تھی، سڑکیں وڑکیں لاہور جیسی اچھی بنی ہوئی، پیڑ گڑ لگے ہوئے تھے، درخت فٹپاتھ بنے ہوئے، ذرا خوبصورت، جیسے کوئی ہالینڈ میں چل رہا ہے، لاہور میں چل رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے فرانس کی کسی سڑک پہ چل رہا ہے۔ ایسا شہر تو کوئی ہے نہیں نا پاکستان میں، لاہور جیسا سجا ہوا، صاف ستھرا، نہ کہیں کوڑا نہ کچھ، نہ درخت لگے ہوئے، گھاس لگی ہوئی سب۔ اور پھر بحریہ ٹاؤن کا کیا کہنا، اس کے اندر آ کے تو پوری جنت نظر آ جاتی، کہیں ٹوٹا پھوٹا کچھ نہیں، آپ کو صفائی ستھرائی ملے گی۔ ایسے ایک شہر آ گیا، وہاں بیچ بیچ میں بنے ہوئے تھے مندر، گھنٹیاں بج رہی تھیں، بت پوجے جا رہے تھے، چاروں طرف سے بت نظر آ رہے تھے اور سب مصروف تھے بتوں میں۔ تو پوری قوم کہنے لگی اے موسیٰ یہ اس طرح کا اللہ ہم کو بھی ایک بنا دو۔ نبی ساتھ ہے
نبی ساتھ ہے. کتنی عجیب آیت ہے یہ قرآن کی. تو اب بتائیے موسیٰ کیا کہیں گے یہاں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں موسیٰ؟ کیا سمجھائیں گے؟ اتنا سمجھاتے چلے آ رہے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ کے بارے میں باتیں اللہ، اور یہاں بتوں کو دیکھ کے کہنے لگے اے موسیٰ ایسے ایک اللہ ہم کو بھی بنا دو. پتہ ہے موسیٰ نے کہا تھا؟ موسیٰ نے اس سے کیا عالم میں کہا تم بڑی جاہل قوم ہو. بات ختم. تم بڑی جاہل قوم ہو. اس کے علاوہ لفظ ہی نہیں ہے جو کہے جائیں. توحید کو نہ سمجھنا، موسیٰ کی زبان سے تم بڑی جاہل قوم، اس کے معنی دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ خدا بنانا ہے. اب پھر یاد کر لیجئے کہ خدا بنایا نہیں جاتا، خدا ہوتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے علی کو خدا بنا لیا ہے، بنایا نہیں جاتا، ہوتا ہے. اگر بندوں کا بنایا ہے تو وہ خدا کب رہا؟ خدا بنایا نہیں جاتا. اور بنی اسرائیل بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو اب عادت تو خراب ہو چکی ہے، دماغ میں کوئی اور بات چل رہی ہے. سامری جانتا ہے مزاج، قوم کا مزاج جانتا ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہارے لیے خدا بنا دوں. سب جمع ہو گئے، کہاں سامری، اب موسیٰ نہیں آئیں گے، ہمارے لیے خدا بناؤ. اس نے کہا وہ جو تم لوگوں نے سونا جمع کیا ہے وہاں سے چلتے وقت، سب کے پاس سونا ہے، اپنا اپنا سونا لاؤ. جلدی جلدی دوڑ کے خدا ملنے والا ہے اس کے شوق میں سونا لیا. سب نے لا کے سونا ڈھیر کر دیا. اس نے سامری نے سونا گلایا، اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا سونے کا بنایا، اور اس کو ایک چبوترے پہ بیچ میں چبوترا بنا کے اس کے اوپر رکھ دیا بچڑا. اب کہا کہ تم لوگ سب اس کے گرد طواف شروع کرو، سونے کے بچڑے کے گرد طواف شروع کرو. اور دیکھو جب میں کہوں تم سب سجدے میں گر جانا، اور پہچان یہ سجدے میں اس وقت گرنا جب یہ بولے. جب یہ سونے کا بچڑا بولنے لگے تو تم سب اب ان کے لیے عقل تو گئی، رخصت ہو گئی. اب یقین کی منزل ان کی یہ ہے کہ سونے کا بچڑا بولے گا کیسے، اور اگر بولا تو پھر یہی خدا ہے. اب سامری دیکھ رہے ہیں کیسا ان کی عقلوں سے کھیل رہا ہے. سامری ایک بہت بڑا کردار ہے قرآن میں. اگر آپ نے سامری کو سمجھ لیا تو بہت سی چیزوں سے مسلمان پوری امت بچ سکتی ہے. سامری کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا. وہ پوری قوم کے مزاج کو پڑھے ہوئے. اس نے کہا جب یہ بولے تو سجدے میں جھک جانا. اب وہ سب طواف کر رہے ہیں اور مست ہو رہے ہیں طواف میں، اور گیت گا رہے ہیں، اور جناب نغمے گا رہے ہیں، اور میوزک ہو رہی ہے کہ بس اب سجدے کا حکم ہونے والا ہے اور یہ بولے گا. وہ میوزک بج رہی ہے اور جناب گیت گائے جا رہے ہیں، بھنبھناٹ کی آواز مل کے سب اپنا عبرانی زبان میں گا رہے ہیں. ادھر ادھر سامری نے دیکھا یہ تو مست ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. زنبیل میں سے وہ مٹی نکالی جو گھوڑے کے سوموں کی تھی. اب ظاہر رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ تھا کون سوار جو موسیٰ کے پیچھے چل رہا تھا سفید گھوڑے پہ؟ کہا وہ جبریل امی تھے. اور ملک اگر گھوڑے پہ بھی سوار ہو تو نور گھوڑے سے ہوتا ہوا، سموں سے ہوتا ہوا زمین تک آ جاتا ہے. تو اگر کوئی نورانی کسی گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بھی نورانی ہو جاتا ہے، اس کے سموں سے نور نکلتا ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کے گھوڑے کے سموں کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ اب فیس بک میں پوسٹیں بن رہی ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نور نکل رہا تھا، سامری نے دیکھا وہاں کی مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی اس نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی. قرآن کہتا ہے، قرآن کے لفظ ہیں، آیتوں کے ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ان کی اردو ہے، اور ہم جو اردو وہاں پر بولتے ہیں وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. دونوں بتائے دیتے ہیں. ہم لکھنؤ والی اردو بتاتے ہیں، جو ترجمہ کیا وہ دلی والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا. جیسے ہی اس نے مٹی ڈالی تو بچڑا
بولنے لگا بھاں بھاں بھاں. یہاں پہ ہم لوگ لکھنؤ والے بولتے ہیں بھیں بھیں بھیں. یہ ہے بچڑے کی آواز. اللہ نے آواز بھی بتائی کہ اس آواز میں وہ منہ کھول کے بولا. جیسے ہی بولا سب سجدے میں گر گئے. اب یہ آئیڈیا سامری نے وہاں سے لیا کہ اللہ نے کہا ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں, جب ہم اس میں اپنی روح پھونکیں تو تم سب سجدے میں گر جانا. یہ وہاں سے چرایا اس نے. توریت میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا, اس لیے اس نے وہاں سے چرا لیا اور اسی آئیڈیا کو یہاں استعمال کیا اور کہا سجدے میں گر جانا. وہ سب سجدے میں گر گئے. ایسے میں سب نے مبارکباد دی, ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے. ایسے میں موسیٰ آ گئے. میں ابھی تک قرآن سے ہٹا نہیں ہوں, ابھی تاریخ پہ نہیں آیا ہوں, ابھی میں قرآنی آیات کا ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں. ایسے میں موسیٰ آئے. اب موسیٰ آئے تو منظر یہ کہ ایک بار موسیٰ کی نظر ہارون پہ پڑی اور ایک طرف سامری کھڑا تھا اور اندر سب گا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے سارے بنی اسرائیل کہ خدا مل گیا, خدا مل گیا. اب بچڑے کی پوجا ہو رہی, اس لیے وہ بولا. سب سے پہلے جیسے ہی موسیٰ آئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ گیت ہو رہے ہیں اور یہ بچڑا پوجا جا رہا اور یہ ہو رہا ہے. سب سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا, اس لیے کہ توحید کی نشانی اور ہے. امت تو موسیٰ نے کچھ اور بتایا تھا, یہ کچھ اور کر رہے تھے. یہ تو ناچ گانا کر رہے تھے, یہ تو گیت گا رہے تھے. تو وہیں سے موسیٰ سمجھ گئے قوم کو ہوا کیا, اتنی جلدی 40 دن میں قوم کیسے بدل گئے. ارے 40 دن میں قوم بدل جاتی ہے. 40 دن میں قوم بدل جاتی ہے. سب چیزیں بھول جاتی ہے قوم. تو موسیٰ کے ہاتھ سے توریت کی لوحیں, جس پہ توریت لکھی تھی, لوحیں وہ ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئیں اور ٹوٹ گئیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. ارے کسی نبی کی پوری امت کافر ہو جائے تو نبی پہ گزرے گی کیا, اس کی محنت. پھر اللہ سے سوال جواب ہوگا, کیوں موسیٰ, کیا سکھایا تھا, یہ کیسی کمزور قوم تھی, کس طرح تم نے سبق دیا تھا. ہزاروں مسئلے اس وقت چل رہے ہیں. تو موسیٰ کے ہاتھ سے لوحیں گر گئیں. اور پھر قرآن کہتا آگے بڑھ کر موسیٰ نے ہارون کا گریبان پکڑ لیا اور پھر ریش مبارک ہارون کی پکڑ کے ہلائی اور گریبان پکڑ کے ہلایا. کہا بھائی میں امت تیرے حوالے کر کے گیا تھا اور یہ امت تو پوری کافر ہو گئی, یہ پوری امت کافر ہو گئی. ہم نے تیرے حوالے کیا تھا. تو ایک بار موسیٰ کے آنسو, موسیٰ کے بھائی ہارون کے آنسو جاری ہوئے اور کہا بھائی میرا گریبان چھوڑ دو, میری ریش چھوڑ دو, میں کیا بتاؤں, مجھے اس قوم نے کمزور کر دیا. ان قریب یہ قوم مجھے قتل کرنے والی تھی, اب بتاؤ میں قوم کی ہدایت کرتا یا اپنی جان بچاتا. موسیٰ نے گریبان چھوڑ دیا اور اس کے بعد مڑے اور کہا سامری تیرا کیا حال ہے, اب آج کے بعد تو منہ نہ دکھا سکے گا اور ایسی بیماری ہوگی کہ شہر میں نہیں آ سکے گا. اب ایسی بیماری اس کو ہوئی کہ وہ جنگلوں میں بھاگ گیا. سمجھ لیں نا. بس یہاں پہ رک جائیے, آگے بھی بہت کچھ ہے, لمبے قصے ہیں پرانی, یہاں پہ رک جائیے. سرکار نے علی کو لیا, لے کے مدینے سے باہر نکل گئے. ایک باغ, دوسرا باغ, کھجور کا باغ چھوڑ کے کافی دور نکل گئے. جب کافی دور نکل گئے تو ایک بار رسول اللہ نے علی کو لپٹا لیا, گلے سے لگا لیا. اس کے بعد کہا علی میرے بعد, میری وفات کے بعد تم پہ بڑی مصیبتیں پڑنے والی, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ سب بتا دیا علی کو. کہا یہ بتاؤ میرے بعد تم صبر کرو گے. کہاں صبر کروں گا, صبر کروں گا. اب رسول نے سب بتا دیا کیا ہونے والا علی کو. اب کوئی یہ کہے کہ جب یہ کام ہوا تو علی نے تلوار کیوں نہ نکالی, یہ ہوا فاتح خیبر تھے, بہادر تھے, بہادر کے سامنے ایسا کیسے ہو گیا, گھر جل گیا, گھر پہ حملہ ہو گیا, علی گل میں رسی پڑ گئے. ارے بھائی رسول نے وعدہ لیا ہے کہ صبر کرنا ہے. اب سوال یہ صبر کیوں کرنا ہے علی کو, رسول بتا رہے ہیں اور علی کو بھی معلوم ہے کہ کیوں مجھے صبر کرنا ہے. اور ایک دو دن نہیں, 25 برس تک صبر کرنا ہے, خاموش مدینے میں بیٹھے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے بیٹھے رہنا ہے کہ محشر میں رسول اللہ کہیں گے میری امت کہاں ہے علی,
تو علی کہیں گے یہ ہے آپ کی امت، اور دیکھیے ایک بھی آپ کے بعد کافر نہیں ہوا، سب لا الہ الا اللہ کہتے رہے، نمازیں بڑھ گئی، مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی، روزے زیادہ رکھے گئے، ایک ایک نے کئی بار حج کیا۔ میں نے کافر نہیں ہونے دیا، میں نے انہیں بچڑا پوجنے نہیں دیا، خدا بدلنے نہیں دیا۔ یہ لیجئے قوم، رسول امانت، علی بھی امانت، یہ لیجئے امین۔ آپ سمجھے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اگر علی تلوار نکال لیتے پوری امت کافر ہو جاتی۔ آپ کہیں گے ہمیں یقین نہیں ہے آپ کی بات پر کہ اگر علی تلوار نکال کے مارتے تو سب کافر ہو جاتے۔ کافر کہتے کس کو یہ بتا دیجئے؟ جو کافر کو بلا کر اپنے ملک میں سونے کے ہار پہنائے اور وہ یہ بھول جائیں کہ مسلمان کہیں قتل ہو رہے ہیں اور پاکستان چیخ رہا ہو ہم اکیلے ہیں کشمیر کے مسئلے میں، اے اسلامی بلاک ہماری مدد کر۔ وہ سارے اسرائیل سے دوستی کر کے ناچ گانا کر رہے ہیں، اسرائیلی ایمبیسیڈر سعودیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، اس میں عورتیں لا الہ کے پرچم لیے ہلا رہی ہے۔ یہی نقشہ تو ہوتا، علی اگر تلوار نکال لیتے تو سب یہودیوں سے مل کر یہی دکھا رہے ہوتے۔ علی نے کہا ہم خبر ہی نہیں ہوں گے، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، ہم امت اسی طرح دیں گے، فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اب قرآن نے وہ فیصلہ دیکھیں، امت پوری مسلمان بنائے رکھی علی نے، ایک کو کافر نہیں ہونے دیا، ایک کو یہودی نہیں ہونے دیا، کعبے سے پھرنے نہیں دیا، نماز چھوڑنے نہیں دی، روزہ چھوڑنے نہیں دیا، حج چھوڑنے نہیں دیا، چپ بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہو، مسجد نبوی میں آتے رہو، مجھے یہ امت اسی طرح پہنچانی۔ اب فیصلہ تو اللہ کرے گا، علی نے تو پوری امت پہنچا دی۔ ایک بار کوثر کے کنارے پہنچی امت، جیسے ہی پہنچی تو ایک بار رسول اللہ نے کہا میری امت آ گئی۔ یہ قرآن ہے، میری امت آ گئی، سورہ فرقان 25واں سورہ، میری امت آ گئی۔ اللہ نے آواز دی نہیں ہے تمہاری امت، یہ نکالو ان کو، مت پلانا کوثر۔ رسول اللہ نے کہا ارے میری امت ہے، میرے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد قرآن کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ فیصلہ اس کا ہے۔ بنی اسرائیل کا فیصلہ یہی ہو گیا۔ کیسے ہو گیا فیصلہ؟ کیا ہارون نے جواب دیا؟ کیا کہا ہارون؟ میں کیا کرتا بھائی، عنقریب یہ مجھے قتل کرنے والے۔ نہیں سمجھ رہا، مجلس ہی نہیں سمجھا، پوری مجلس ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی باتوں کو ملائیے تب لطف آئے گا۔ ہارون نے کیا کہا؟ یعنی ہارون امت کو بچا سکتے تھے بت پرستی سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں بولتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب سمجھیے علی چپ کیوں بیٹھے رہے؟ علی اگر بولتے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے فوراً علی کو قتل کر دیا جاتا۔ علی کی زندگی ضروری ہے، موت نہیں۔ پھر جملہ سن لیجیے، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑا جملہ نہیں ہوتا۔ علی کے لیے ہائے زندہ رہنا مشکل ہے، مرنا آسان تھا۔ علی کے لیے شہادت آسان تھی، زندہ رہنا مشکل تھا۔ یہی معجزہ علی کا کہ 25 برس بعد نبی بغیر جنگ کیے زندہ بیٹھے رہے اور ایک بھی قتل نہیں کر سکا۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا علی قتل ہونے والے تھے؟ قتل ہوئے کہ نہیں؟ ابن ملجم نے قتل کیا کہ نہیں؟ مسجد میں کیا، نماز میں کیا، سجدے میں کیا، قتل ہوئے؟ تو کیسے ہوئے؟ علی نے شہادت لے لی، قتل ہو گئے۔ اگر 25 برس پہلے علی شہادت لے لیتے تو شہید ہو گئے تھے مدینے۔ علی نے اپنے کو بچایا، یہ ہے معجزہ۔ کیسے بچایا؟ چپ رہ کر۔ اور چپ رہنے میں یہ نہیں کہ تم جو جی چاہے کر لو، خوف تھا علی کا کہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اس لیے کہ علی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، پھر میری باتوں کی تصدیق کیجئے، کچھ ریسرچ آپ کر لیجئے۔ حجر اسود لگا ہوا ہے، طواف کر کے آئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نام بہت بڑا ہے، شخصیت بہت بڑی، انہوں نے جا کے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا، اسے بوسہ دیا اور کہا تو پتھر ہے،
تو تو پتھر ہے. اگر محمد نے تجھے چوما نہ ہوتا تو ہم بھی نہ چومتے, یہاں سے نکال باہر, تجھے کعبے سے باہر پھینک دیتے. علی آ گئے. علی نے کہا پتھر نہیں ہے, تمہارے اعمال کا گواہ ہے, یہ محشر میں بولے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت. یعنی ایک پتھر جو کعبے کا ہے اس پہ بھی اگر تنقید ہو رہی ہے تو علی نے اس تنقید کو برداشت نہیں کیا. جہاں کوئی ذرا سے نبی کی عصمت پہ بات ہوئی, علی نے کہا ایسا نہیں ایسا ہے, ایسا نہیں ایسا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا مشیر تھے علی. مشیر کیسے کہتے ہیں؟ مشیر اسے کہتے ہیں کہ جو جا کر مشورہ دے. یہاں تو لوگ آ رہے ہیں باب مدینۃ العلم کے پاس, یہاں آ رہے ہیں باب العلم کے پاس, اور دروازے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور جب علی مسئلہ بتا دیتے وہ کہتے ہیں اگر علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے. 25 برس علی نے لکھا, 72 بار یہ کلمہ کہا گیا تاریخ میں, یا علی اگر آپ یہ مسئلہ حل نہ کرتے تو ہم تو ہلاک ہو گئے, ہم تو ہلاک ہو گئے. تو علی بیٹھے ہوئے. اکبر الہ آبادی نے ایک بات کہی, تعلیم پہ جس زمانے میں بڑا زور تھا, سر سید اکبر الہ آبادی, نذیر احمد, ڈپٹی نذیر احمد, یہ لوگ سب تعلیم تعلیم, مسلمانوں کو تعلیم تعلیم, کالج, اسکول, یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی یہ بناؤ, پنجاب یونیورسٹی, فلانا فلانا فلانا, پڑھیں مسلمان, پڑھیں پڑھیں پڑھیں. تو اسی زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا پڑھیں تو ایجوکیشن تو حاصل کریں, لیکن ہماری یہ ربائی وہاں لے جا کے ساری یونیورسٹیز میں لکھ دو کہ تعلیم اس وقت آئے گی جب علی ہوں گے. اس لیے کہ تعلیم کا دل علی ہے, تعلیم کا دل علی ہے. کیسے؟ انہوں نے ثابت کیا. تعلیم میں کتنے حرف ہیں؟ تے, عین, لام, یہ, میم. تے ادھر ہے, میم ادھر ہے, بیچ میں ہے علی. عین, لام, یہ علی, تا, علی, میم. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تعلیم کے بیچ میں علی لکھا ہوا. جب آپ لفظ تعلیم لکھیں گے اگر تے اور میم کو ہٹا دیں تو علی بچتا ہے. انہوں نے کہا تعلیم کا دل ہی علی ہے, جب علی نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس تعلیم آئے گی نہیں. یہاں علی سے اگر بیزار کیا جا رہا ہو کالج, اسکولوں اور یونیورسٹیز میں تو تعلیم کیسی آئے گی؟ کچھ سیکھا ہی نہیں, عقل نے کام ہی نہیں کہ عقل ساتھ ہی نہیں دے گی. اور یہ ہوا کہ عقلیں بند ہو جاتی ہیں علی دشمنی پر. اللہ چیپٹر بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسفل السافلین, اتنے گرو تاکہ میں جہنم میں ڈالوں. علی دشمنی میں جہنم میں ڈالوں, علی دوستی میں جنت میں بھیجوں. اس لیے علی کو معیار بنایا گیا کہ ہر چیز کا مرکز علی ہے. اب کوئی کہتا فضائل کیوں پڑھے؟ بھائی فضائل پڑھنے کا فائدہ ہے, تعلیم آئے گی علی سے محبت کرنے سے, زندگی سنورے گی, تربیت ہوگی بچوں کی علی کا ذکر کرنے سے. ہر چیز علی کے گھر میں ہی ملتی ہے. علی کے گھر میں آپ کو صداقت ملے گی, علی کے گھر میں عدالت ملے گی, علی کے گھر میں امامت ملے گی, علی کے گھر میں سعادت ملے گی, علی کے گھر میں فضیلت ملے گی, علی کے گھر میں ہر علم ملے گا. قرآن ملے گا, تفسیر قرآن ملے گی, حدیث کا علم ملے گا, فلسفے کا علم ملے گا, علم کلام کا علم ملے گا. ہر چیز علم کے جتنے دروازے کھلتے ہیں وہ علی کے گھر سے کھلتے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑا آج کل جو شریعت اور فقہ, یہ علی کے گھر سے ہی بٹی. شریعت اور فقہ, شریعت کے باپ بھی علی ہیں اور فقہ کے باپ بھی علی ہیں. علی نہ ہوتے تو نہ شریعت کا وجود ہوتا نہ فقہ کا وجود ہوتا. ہر چیز کے بانی اسلام میں, ہر علم کے بانی علی. حد یہ ہے کہ قرآن میں زیر و زبر نہیں تھے, وہ بھی علی نے لگایا. حد یہ ہے کہ جہاں پہ آیت رک رہی تھی وہاں پر کیا کیا لکھنا ہے, کوئی کہاں لکھنا ہے, لا کہاں لکھنا ہے, یہ بھی علی نے بتایا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ لفظ کیسے لکھے جائیں گے عربی کے, اور علی نے بتایا, رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سین کو کھینچ کے لکھو تاکہ خوبصورتی پیدا ہو, قاف کو گول بناؤ. یہ سب علی نے بتایا کہ خے جب گھومے گا تو اس کا جو دائرہ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. دال لکھو تو دائرہ ایسے ہوگا, لام لکھو تو دائرہ ایسے ہوگا.
جب ایک ایک چیز دائرے تک بتا دی ہوں علی نے، تو اب بچا کا جو سا علم اسلامیوں کو نہیں دیا، مسلمانوں کو نہیں دیا. اب یہ کہ بخالت یہ ہے کہ یہ بتاؤ نہ کہ یہ علم علی نے دیا. کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے کہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہو، زیالوجی ہو، جیالوجی ہو، علم افلاک ہو، علم طبقات زمین ہو، سمندر کا علم ہو، گہرائی کا علم ہو، جواہرات کا علم ہو، سونے کا علم ہو، چاندی کا علم ہو، سب علی نے دیا. جس علم کا آپ نام لیں آج انگریز جو استعمال کریں، سب علی کا دیا ہو. اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ علی سے یہ علم چلے کیسے. حسین کیا چیز بچا رہے تھے؟ یہ مستقبل مسلمانوں کا جیسے علی نے بچایا ویسے امام حسین نے بچایا. یہاں فتوحات کر کے نہیں بچایا جاتا، یہاں گلا کٹا کے بچایا جاتا. اور قدرت کے انتظامات دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب دشمن غلطیاں کرتا ہے، اس کی غلطیاں جو ہیں وہ اسلام کی ترقی بن جاتی ہیں. دشمن کی غلطیاں ترقی بن جاتی ہیں. مثلا آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا، اب آپ کو کہیں کافر ہیں یہ دشمن کی غلطی ہے، یہ دشمن کی غلطی ہے. دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ آپ پہ بیٹھ کے ریسرچ کرنے لگیں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں مسلمان کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح کے کافر ہیں؟ بس ریسرچ کر لیے، ان کا پی ایچ ڈی کر دو اس قوم کے اوپر، اس کی ایک ایک چیز پہ پی ایچ ڈی کرو. یہ کرتی کیا ہے؟ یہ اس کو مسلمان کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا زلجنا نکالتی ہے. شیکل گیا ورجینیا یونیورسٹی میں، زلجنا پہ پی ایچ ڈی کر لی. ایمی بارڈ آئی پنجاب، یہاں موچی دروازے میں بھائی کیا پڑھتے کیا ہیں؟ کہنے نوحے پڑھتے ہیں، اور یہ بس نوحے پڑھتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. ان کا بھائی اس پہ پی ایچ ڈی کر لو. ایمی بارڈ آ کے یہاں موچی میں زنانی مجلسوں میں خواتین کے بیٹھ گئی. ان کا بھائی آپ پنجابی نوحوں کے سارے ہم کو نقل کر دیجیے. فوٹو اسٹیٹ کرا کے لے گئی اور وہاں اس کی پی ایچ ڈی کر لی نیو یارک میں. اس کا شوہر آیا، اس نے کہا بھائی یہ جو باجے بجتے ہیں محرم کے جلوسوں میں ہندوستان میں، اہل سنت بجاتے ہیں، کھارا در میں بجتا ہے، مہندی میں بجتا ہے، محرمی باجا نقارہ جسے کہتے ہیں، اس نے اسی پہ پی ایچ ڈی کیا. ایک آیا فزکس کا پروفیسر تھا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی یہ جو امام باڑہ سجاتے ہیں یہ لوگ، انہیں کافر کہا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ فرانس کا تھا، پیرس کا. اس نے پٹکوں اور علم پہ پی ایچ ڈی کر لیا کہ یہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے، یہ پٹکے کیا ہے، یہ فریرہ کیا ہے، علم ایسے کیوں سجتا ہے، اس پہ کیا لکھا جاتا ہے، اس میں کیا کیا لگتا ہے، یہ پنجہ کیا ہے، اس کی نقش کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کا ہوتا ہے. سب پی ایچ ڈی کر لیا، سب سمجھا دیا. آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے عزاداری میں جس پہ پی ایچ ڈی نہ ہو. قانون شوبل خود میرے پاس آیا تھا، ورجینیا یونیورسٹی. اب تو وہ خیر پروفیسر ہو گیا، اس کا اسکالر تھا، کوئی 25 سال کی اس کی عمر تھی جب وہ آیا اور رضویہ میں رہا کراچی میں. تو عزاداری پہ اس کو 4 شہر دیے گئے، مصر، کراچی، لاہور اور ہندوستان کے کچھ شہر. اس کو پی ایچ ڈی کرنا تھا تو زیادہ وہ لاہور اور کراچی میں رہا، اور ایک ایک چیز اس نے قریب سے مجلس میں بیٹھ کے دیکھی. اور پورے 2.25 مہینے کالا کرتا پہنے رہتا تھا وہ امریکن، اور ایک ایک چیز معلوم کرتا تھا. اردو اچھی بولنے لگا. تو ہم تو ان اسکالرس کو جانتے ہیں نا جنہوں نے آپ کی. اب یہ بتائیے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی ایسی کیا چیز ہے عزاداری کو چھوڑ کر جس پہ پی ایچ ڈی ہوئی؟ کسی چیز کا نام بتا دیں. ارے آپ کے یہاں کے گھوڑے کی پی ایچ ڈی ہو گئی، علم کی پی ایچ ڈی ہو گئی، تابوت پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، علم پٹکوں پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، عزاداری پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، فرش ازا پہ پی ایچ ڈی ہو گئی. پی ایچ ڈی کا مطلب ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں انگریزی میں لکھ دی گئی. انٹرنیشنل ہے عزاداری، یہ کوئی محدود کسی شہر میں نہیں ہے بھائی. آپ سمجھ میں آیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے. اس مصرے کے معنی ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے سے. اب غلطی کہاں پہ ہو جاتی ہے دشمن سے؟ دیکھیے غلطی ہو گئی. پہلی غلطی یزید نے کیا کی؟ امام حسین سے بیعت مانگی. یہ اس کی غلطی تھی. امام حسین کی فتح بن گئی.
اس کی غلطی ہو گئی، امام حسین کی فتح ہو گئی۔ بیعت کا سوال، حسین نے کہا نہیں بیعت، ہاتھ تو نہیں دیں گے، سر دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، سر دے دیں گے۔ یہ امام حسین کی فتح ہو گئی، وہ ہار گیا، بیعت لے نہیں پایا، ہاتھ لے نہیں پایا، حسین جیت گئے۔ جو چیز وہ مانگ رہا تھا وہ نہیں دیا تو وہ ہار گیا، جب نہیں لے پایا چیز تو ہار گیا، یہ اس کی غلطی ہے۔ اب دوسری غلطی، خیمے جلا دو، پھر دوسری غلطی بیویوں کی چادر چھین لو، ایک اور غلطی، پھر یہ غلطی اسیر کر کے لے آؤ۔ اب غلطی پہ غلطی دشمن کر رہا ہے۔ اب اس زمانے میں نہ اخبار تھا، نہ ٹی وی، نہ ٹیلی فون، ایک صحرا میں واقع کربلا ہوا، یہ بتائیے پورے عرب میں خبر کیسے بھیجی جاتی؟ اس لیے کہ قاصد کہاں کہاں تک دوڑائے جاتے، کتنی جلدی پہنچتا، اور اگر وہ قاصد جاتا بھی تو یہی تو بتاتا حسین قتل ہو گئے، مقصد تو بتاتا نہیں کہ حسین کس مقصد پہ لڑ رہے تھے۔ یزید سے غلطی ہو گئی کہ زینب کو اسیر کر کے بلا لیا، زینب نے کربلا سے شام کوفہ بازار مجمع مقصد بتا دیا کہ میرے بھائی کا مقصد کیا تھا، کربلا کا مقصد سمجھا دیا، عزاداری کی بنیاد جگہ جگہ رکھ دی، اور اس طرح حضرت زینب نے سارے عالم میں حسین کے مشن کو پھیلا دیا۔ اب پتہ چلا کہ جب حضرت زینب کو لے کر امام حسین چل رہے مدینے سے، ہمارے یہاں چل رہے، تو عبداللہ ابن عباس جو کہ علی کی شاگرد ہیں، رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، علی کے بھی چچا زاد بھائی، تو وہ کہتے ہیں امام حسین آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، یہ بھی قتل ہو جائیں گے یا اسیر ہو جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے چاہا ہے کہ ان عورتوں بچوں کو میں لے جاؤں، اللہ کی مرضی۔ تو حضرت زینب نے ہماری سے آواز دی عبداللہ ابن عباس کو، کیا آواز دی؟ کہا کہ خوب عبداللہ، اچھا مشورہ میرے بھائی کو دے رہے ہو، بھائی اور بہن میں جدائی کرنا چاہتے ہو، دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہو، زینب تو بھائی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہی۔ یہ واقعہ میں نے، یہ تیسری کتاب میری حضرت زینب پر آئی ہے۔ پہلی کتاب جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ تاریخ ملک شام اور شہزادی زینب، پہلی کتاب، اس کے بعد دوسری آئی عظمت زینب، اور اب یہ سب سے لطیف کتاب میری آئی ہے حضرت زینب پر۔ کیوں میں زور دے رہا ہوں حضرت زینب پر؟ اس لیے کہ بانی ازالیہ بے شک بے شک حضرت زینب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو سوالات ہوتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، فرش ازا کیوں بچھاتے ہو، یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں عزاداری میں، یہ سب سنت زینب ہے جو حضرت زینب نے کیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پہ ہو رہا ہے کون سے امام نے ماتم کیا، کون سا امام ماتم کرتا تھا، کون سا امام جلوس نکالتا تھا؟ ارے بھائی حضرت زینب نے جلوس نکالا، اربعین میں نکالا، چہلم میں آ کے نکالا، فرش ازا بچھایا، قبر پہ زیارت پڑھی، زیارت کا طریقہ بتایا، اسی لیے اربعین پہ سب زیارت کرنے جاتے ہیں، بتایا حضرت زینب نے کربلا تمہیں آنا ہے، قافلے کی شکل میں آنا ہے، یہ سب حضرت زینب بتا کے جا رہی ہیں میرے بھائی کی عزاداری کرنا کس طرح ہے، کیسے منانی ہے عزاداری، رونا کیسے ہے، مجلس کیسے پڑھنا ہے، مصائب کیسے پڑھنا ہے، زیارتیں کیسے نکالنی ہیں، حضرت زینب نے سکھایا۔ یہ کتاب ہے، آپ پڑھیں، اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ کراچی سے میں کتابیں تو نہیں لا سکتا تھا، یہاں شاید ملے افتخار ڈپو پہ، میرے پاس تو کل 4 یا 5، چونکہ بزر عابدی صاحب انجینئر ہیں ہوائی جہاز کے، تو یہ اپنی ایئر لائن سے آ رہے تھے، تو میں نے کہا 5 کتابیں لے کے آؤں، تو 5 ہیں میرے پاس بس۔ یہ لیکن 5 رنگ کی چھپی ہے، یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قرآن شریف چھپا ہے، اور یہ تلاوت کی طرح بالکل آپ رکھ کے پڑھیں گے اس کو، اور اس میں 6 یا 5 چیپٹر ہیں، اور یہ فہرست ہے، فہرست کے بعد آپ کو پہلا چیپٹر نظر آ جائے گا۔ اس میں 250-300 سال کے اندر جتنے نغے حضرت زینب کے لیے کہے گئے ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے، پاکستانی نوعے بھی، ہندوستانی نوعے بھی۔ پیش لفظ ہے
اس کے بعد پھر یہ دیکھیے آرٹ پیپر پہ چھپی ہے، اور پوری کتاب جو ہے یہ تقریباً 5,000 روپے کی ایک کتاب پڑی مجھے، لیکن میں نے آدھی سے بھی کم قیمت رکھی۔ جتنی کتابیں حضرت زینب پہ لکھی گئی ہیں اردو عربی فارسی میں، شروع میں نے بتا دیا کن کن علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں کیا ہے، تاکہ اگر حضرت زینب کی کتابیں، اب یہاں سے باب اول شروع ہوتا ہے حضرت زینب کی حیات طیبہ، اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے فضائل حضرت زینب، فضیلت حضرت زینب، تیسرا چیپٹر ہے حضرت زینب کے کردار کی عظمت، اس کے بعد چوتھا چیپٹر یہ ہے کہ حضرت زینب کی شادی ایک سید سے ہوئی، خود سیدانی تھیں تو سید سے شادی ہوئی، اور اس چیپٹر میں نے سیادت بتائی کہ سید کسے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، مولا علی بھی سید تھے، رسول اللہ بھی سید تھے، جناب سیدہ سیدانی تھیں، حسن حسین بھی سید تھے، لیکن ایک ہے سیادت صغریٰ اور ایک ہے سیادت کبریٰ۔ حسن حسین سیادت کبریٰ پر ہیں اس لیے کہ سیدہ نساء العالمین کے بیٹے ہیں، ہاں ان سے افضل کوئی سید نہیں ہو واہ سکتا، واہ، اس کے علاوہ سب سید ہیں، جعفر طیار سید، جناب عقیل سید، ان کے بیٹے سید، علی کے سارے داماد سید، اور سیدانیوں کی شادی سید کے علاوہ کسی سے ہوتی ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، اس کے بعد ایک چیپٹر آتا ہے سیادت کی بحث کے بعد کہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر سید ہے، اس کے بعد پھر تمام نوحے، اور نوحوں میں یہ میں نے ظاہر ہے کہ کئی لاکھ نوحے حضرت زینب پہ لکھے گئے، لیکن اس میں نے یہ کیا کہ جس میں ردیف اور قافیہ زینب آ رہا ہے وہ نوحہ میں نے لیا اس کو، اور سب سے پہلا نوحہ جو رکھا ہے میں نے وہ ہے ایک ہندو جھنو لال جلگیری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ میں نے پہلا نوحہ اس میں رکھا ہے چیپٹر میں، اور وہ ہے گھبرائے گی زینب۔ یہ پہلا نوحہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، گھبرائے گی زینب۔ اس کے بعد پھر سارے شعراء کے 250 سال کے اندر جتنے ہیں، اگر خواتین اس میں سے نوحہ پڑھنا چاہیں یا کوئی انجمن پڑھنا چاہے تو وہ آرام سے پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر مرثیے، چونکہ حضرت زینب پہ بہت لکھے گئے، کئی ہزار مرثیے لکھے گئے، لیکن صرف ایک مرثیہ میں نے میر انیس کا اس میں دیا، اور اس کے کچھ بند میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انیس نے حضرت زینب کا ذکر کس طرح کیا۔ یعنی کمال یہ کیا کہ پہلے والدہ گرامی کا ذکر کیا اور اس کے بعد حضرت زینب کا ذکر کیا، لیکن کس طرح گریز کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جینا مالک کی تکفیر ہے زہرا، ام الحسین و مادر شبیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے، حقہ کے شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے، زینت کے لیے عرش پہ نام اس کا لکھا ہے، بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے، وارث وہ ہے سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے، بیٹے ہیں وہ دونوں کے شفیع دو جہاں ہیں، اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے گا کمال کہ جب یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ ایسے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں جناب سیدہ کے بعد، تو اب آپ بتائیے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ کہ اب حضرت زینب پر وہ آئیں گے کیسے۔ اس میں جناب سیدہ کے فضائل وہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور لکھتے لکھتے اس منزل پہ آتے ہیں کہ جناب سیدہ یہ فرماتی ہیں کہ گریز کیا یا جب خل سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بیکس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، ہے روح میرے جسم کی یہ گیسوں والا، سمجھی اسے آنکھوں کے دیا گھر کا اجالا،
حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، سوئی ہوں تو پہلے سے سوئی ہوں سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، ہائے ہائے یہ خیر سے جس سال لگے گھٹنیوں چلنے، میں چھوٹے سے تلووں سے لگی آنکھوں کو ملنے، جب نام خدا یہ لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے، دی طاقت رفتار کی خلا کے ازل نے، ہر گام کے سائے کی طرح پیچھے پھری ہوں، ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ پھری ہوں۔ ہائے ہائے اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بس سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب۔ یعنی ماں کی یہ وصیت ہے کہ جہاں حسین جائے تم بھی ساتھ ساتھ جانا۔ اب اس میں ایک چیپٹر میں نے لکھا ہے قرآن کی روشنی میں بھائی اور بہن کی محبت، اس میں میں نے شروع کیا ہے حضرت موسیٰ سے، کہ حضرت موسیٰ کو ماں نے جب دریا میں پھینک دیا تو ماں سے تو کہا گھر میں بیٹھو صبر کرو، لیکن بہن جو تھی موسیٰ کی وہ تابوت کے ساتھ ساتھ چلی اور فرعون کے دروازے تک پہنچ گئی۔ یہ بہن کی محبت قرآن نے بیان کی کہ بہن نے بھائی کو نہیں چھوڑا، ساتھ چلی۔ تو اس کے آگے سے پھر میں نے لکھا ہے کہ قرآن نے جس بھائی اور بہن کی محبت کو دکھایا تھا وہ محبت یہاں آ کے کامل صورت میں نظر آتی کہ جدھر جدھر حسین جا رہے ہیں حضرت زینب جا رہی ہیں، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ امام حسین کہا کرتے تھے کہ زینب میں تم کو ماں کی جگہ جانتا ہوں، ہائے تم میرے گھر میں ثانیہ زہرا ہو، اسی لیے آپ کا لقب ثانیہ زہرا ہو گیا، کیونکہ موضوع ہی ہمارا حضرت زینب یہاں پر مقرر ہے۔ اس لیے میں فضائل علی پڑھ کر پھر اس کے بعد اس موضوع پہ ذکر کر کے تقریر کو ختم کر دیتا ہوں، اور ساری تقریروں میں یہی سلسلہ رہے گا کہ فضائل علی اور اس کے بعد عظمت حضرت زینب تھوڑی سی بیان کر کے کہ امام حسین کی نظر میں حضرت زینب کیا ہے۔ ایک دن آرام کر رہی تھی حضرت زینب تو امام حسین ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت زینب صحن میں تھک کر لیٹ گئی ہیں اور سو گئی۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ سورج کی دھوپ بی بی کے اوپر پڑ رہی، تو آپ چادر اتار کر حضرت زینب کے سامنے سایہ کر کے کھڑے ہوئے۔ بی بی کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو امام وقت ہیں اور آپ اتنی دیر سایہ کیے کھڑے رہے۔ تو امام حسین نے کہا زینب مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہاری نیند خراب کرو، اس لیے میں نے سایہ کر لیا تمہارا۔ تو اس دن سے حضرت زینب جناب فضہ سے یہ کہتی تھیں دیکھا تو نے فضہ کہ میرے بھائی نے کتنی زحمت اٹھائی، مجھے جگایا نہیں بلکہ اتنی دیر کھڑے رہے چادر کا سایہ کیے ہوئے۔ فضہ دل یہ چاہتا ہے کاش کبھی ایسا موقع آئے میرا بھائی سوئے اور میں اپنے سر کی چادر اتار کر اس پہ سایہ کروں۔ اور یہ بات شب عاشور تک حضرت زینب نے فضہ سے کہی، لیکن جب عاشور کے دن مقتل میں حضرت زینب آئیں تو دیکھا لاش حسین دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، تو بے اختیار کا بھیا موقع تو آ گیا تھا کہ میں دھوپ سے تمہارے کو بچاتی، لیکن اب سر پہ چادر نہیں، ظالموں نے میری چادر لوٹ۔ اللہ اکبر، یہ بھائی اور بہن کی محبت۔ اسی طرح کل بیان کریں گے کہ رسول اللہ نواسی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ماں جناب سیدہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی تھی، امام حسن کتنی محبت کرتے تھے جناب زینب سے، اور اس کے بعد آگے پھر اور چیزیں بتائیں گے کہ جناب سید سجاد کیا سمجھتے تھے حضرت زینب۔ جس وقت آپ نے خطبہ دیا بازار شام میں، آپ کو معلوم ہے بازار شام میں خطبہ دینا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اس دن باجے اتنے بج رہے تھے اور رش اور مجمع اتنا تھا، اور جتنے اونٹ تھے سب کے اونٹوں پہ بیٹھ کے سب آئے تھے، اور سب نے اپنے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی تھی، تو اونٹ جب گردن ہلاتے تھے تو اس کا بھی شور ہوتا تھا۔ تو اتنا یلغار مچی ہوئی تھی بازار میں، اتنا شور تھا کہ کوئی کسی کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ اور رسول اللہ کے صحابی اور حضرت علی کے پرانے صحابی عبداللہ ابن عفیف کو بلایا تھا ابن زیاد نے اپنے دربار میں کہ جتنے سردار ہیں سب دربار میں آئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عفیف جو تھے
وہ ایک لڑائی میں لڑے تو ایک آنکھ زخمی ہو گئی تو روشنی چلی گئی، پھر دوسری لڑائی میں لڑے تو دوسری آنکھ بھی چلے گئی۔ تو جب مولا علی کی شہادت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عفیف کوفے میں ہی رہتے تھے، مولا علی کے پاس آئے اور کہا مولا آپ ایسا کریے کہ دعا کریے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ مولا علی نے فرمایا ہاں علی تمہیں آنکھیں دے سکتا ہے، اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو تمہیں آنکھیں مل جائیں گی، لیکن عبداللہ میرے بعد جو ہونے والا ہے اگر میں نے تمہیں آنکھیں دے دی، جب وہ تم منظر دیکھو گے تو تم یہ دعا کرو گے کاش میں اندھا ہوتا، کاش میں اندھا ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو پھر اگر ایسا کچھ ہے تو پھر میں اندھا ہی بہتر ہوں، میں ایسا کوئی منظر نہیں دیکھنا چاہتا جس کے لیے میں اپنی آنکھوں کو کوسوں۔ علی نے کہا تمہیں دیکھنا ہے سننا ہے، دیکھ نہیں پاؤ گے لیکن سنو گے۔ اور اس کے بعد کا دیکھو عبداللہ ابن عفیف، آج کے بعد تو میری آواز نہیں سن پاؤ گے، بلکہ اب محشر کے میدان میں قیامت کے دن میری آواز سنو گے۔ اب یہ بات عبداللہ ابن عفیف کو یاد رہی۔ عبداللہ ابن عفیف ابن زیاد کے دربار میں گئے، اس نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی، یہ غصے میں اٹھے اور ان کے ساتھ پورے قبیلے کے جوان تلواریں لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈانٹا ابن زیاد کو کہ تو نبی کے نواسے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نہیں بیٹھوں گا تیرے پاس۔ یہ اٹھ گئے وہاں سے، دارالامارہ سے تلواریں لے کر سارے نوجوان ان کو لے کر باہر نکل آئے۔ باہر آئے تو بازار چھلک رہا تھا، باجے بج رہے تھے، شور مچا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت زینب شمر سے کہتی ہیں یہ باجے بند کروا دے، یہ شور بند کروا، مجھے کوفے والوں سے بات کر لیا۔ شمر نے کہا باجے نہیں بند ہو سکتے، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ شور میں نہیں بند کر سکتا۔ تو بی بی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کلمے کی انگلی اٹھائی اور ایک بار اشارہ کیا، بس اشارہ کرنا تھا کہ سارے باجے خاموش ہو گئے۔ اونٹوں نے گردن ہلانا چھوڑ دی اور کسی گھنٹی کی آواز میں، اور ایسا لگتا تھا محشر کا میدان ہے، سناٹا۔ اور پھر بی بی نے خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور کوفے والوں کو مخاطب کیا اور کہا تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو سوت بنائے چرخے سے اور غصے میں خود ہی اپنا سوت توڑ کر پھینک دے۔ تم نے اپنے امام کو خود قتل کیا ہے، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا۔ اور یہاں سے لے کے پورا خطبہ بی بی کا جب شروع ہوا، اسی وقت عبداللہ ابن عفیف بازار میں پہنچے تھے اور ایک بار چونک چونک کے بولنے لگے اپنے قبیلے والوں سے، یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی؟ کیا محشر کا میدان ہے؟ سب نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں؟ کہا اس لیے کہ علی نے کہا تھا میری آواز صرف محشر کے میدان میں سن سکتے ہو، میں علی کی آواز سن رہا ہوں، میرے کان میں علی کی آواز آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا علی تو نہیں بول رہے، ناقے پر ایک اسیر بی بی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جلال میں آ گئے۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ سب کی چادریں چھن گئی ہیں، سر پہ کسی کے چادر نہیں ہے، سب کو اسیر کیا گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا اب مولا کی بات سمجھ میں آئی کہ آنکھیں کیوں نہیں دی تھی، کیا میں علی کی بیٹی کو آج ننگے سر دیکھتا، صحابی رسول صحابی علی ہو کر؟ اب سمجھ میں بات آئی کہ میں اندھا ہی بہتر ہوں، کہ آواز تو سنی ہے، جبکہ علی اس کے لیے بھی نہیں تیار تھے کہ کوئی زینب و ام کلثوم کی آواز سنے۔ جب علی کا جنازہ لے کر زخمی حالت میں سارے اصحاب گھر پر پہنچے تو راستے ہی میں علی نے کہا کہ اصحاب کو واپس کرو، سب کو واپس کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم گھر تک تو پہنچا دیں؟ کہا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جب جنازہ وہاں تک میرا پہنچے تو روتی ہوئی عورتوں کی آواز تمہارے کان میں آ جائے۔ اور آج وہی زینب کوفے کے بازار میں جو شہزادی بن کر کوفے میں رہی، جو شہزادی بن کر، تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت زینب کتنی مظلومہ ہیں اور کتنی حسینیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب مظلوم کتنی ہیں، یہ تو جناب سید سجاد جب مدینے آئے اور مجلسیں ہونے لگی تو لوگ سوالات کرتے تھے۔ تو پوچھا ایک راوی نے کہ آپ میں سب سے زیادہ مصیبت کس پہ پڑی؟
اس لیے کہ آپ نے 3 بار کہا تھا شام میں الشام الشام الشام. کہا نہیں، مجھ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں نہیں پڑیں. سب سے زیادہ مصیبتیں میری پھوپھی اماں زینب پہ پڑیں. ہائے تو وہ کہنے لگا مولا کس طرح؟ اس لیے کہ وہ آپ کی پھوپھی تھی اور آپ قافلہ سالار تھے. کہاں قافلہ سالار تو میں تھا، لیکن بھائی تو نے بڑا عجیب سوال کیا ہے. میری بیوی میری پھوپھی اماں اس لیے بہت مظلومہ ہیں کہ جب کوڑا لے کر تازیانہ لے کر شمر میری طرف بڑھتا تو پھوپھی اماں آ جاتی اور اپنی پشت کر لیتی اور مجھے بچا لیتی. وہ تازیانہ پھوپھی اماں کے پشت پہ پڑتا. ام لیلا پہ کوئی تازیانہ لے کر آتا، ام رباب پر کوئی آتا، رقیہ پہ آتا، تو بی بی آگے بڑھ کر اس کو بچا لیتی تھی. اور وہ تازیانہ، جتنے تازیانے میرے پھوپھی اماں کے پشت پہ پڑے، اتنے مسائب کسی اور پہ زمانے میں پڑھتے تو وہ زندہ نہ رہتی. یہ فاتح خیبر کی بیٹی کی طاقت تھی. لیکن دیکھیے آپ کہ اتنے طاقت کے ساتھ حضرت زینب نے بازار شام، بازار کوفہ، دربار سب کچھ طے کیا. لیکن جب مدینے آ گئی اور رات آ گئی اور قافلہ واپس آ گیا تو کہا سید سجاد میں اماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہ جائے. ہاں فضدہ نے کہا میں جاؤں گی شہزادی کے ساتھ ساتھ. اور جب جنت البقیع کے دروازے پہ حضرت زینب پہنچی تو فضدہ کہتی ہے کہ وہ میری شہزادی جو اتنی ہمت کے ساتھ سارے سفر طے کر رہی تھی، ماں کی قبر جیسے ہی نظر آئی گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئی. ایسا لگتا کہ میری شہزادی تھک گئی ہے اور گھٹنیوں کے بل، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر پہ پہنچی اور رخسار رکھا اور کہا اماں، اے اماں ذرا اٹھ کے دیکھیے آپ کتنا میرے پردے کا دھیان رکھتی تھی. یہ کہہ کر حضرت زینب نے چادر ہٹائی اور کہا اماں اٹھ کر میرے بازوؤں کے نیل دیکھیے کہ میرے بازوؤں پہ رسی کتنے کس کر باندھی گئی تھی. بارے لا سے عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے باق محمد اور آل محمد. جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، باق محمد اور آل محمد. ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ملک کی حفاظت جو فوج کرتی ہے اس کی بھی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں میں اتحاد برقرار رکھ، باق محمد اور آل محمد. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کو بلاؤں مصیبتوں سے دور رکھ. تمام بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر باق محمد اور آل محمد. امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا